جن میں کچھ حوصلہ نہیں ہوتا، آج کا کام کل پہ جو ڈالے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ محترم حمزہ شہباز شریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سہیل وڑائچ صاحب، یامین صدیقی صاحب، کامران ابرار صاحب، عاصم شریف صاحب، اسی احمد بٹ صاحب، میرے بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، بہنوں، السلام علیکم۔ میں اس ہونہار بچے کا، نوجوان کا معترف ہوں کہ اس نے اپنا جو ہے ہمت سے کام لیا اور یہ کتاب لکھی، اور میں سہیل وڑائچ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کئی مرتبہ ایک دن جیو کے ساتھ میں جو سہیل وڑائچ نظر آتا ہے اس کو کیمرے کے پیچھے حقیقت جو ہے اس کو بھی سامنے آنا چاہیے۔ دو ایسے اتفاق ہوئے جب سہیل صاحب مجھے ایک بیوہ کے گھر لے کے گئے جو نہایت قسم خوشی کی زندگی بسر کر رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ چاہے اس کا گھر دور ہے، ٹوٹا پھوٹا ہے، اس کو آپ کو بٹھانے کے لیے اس کے پاس کوئی مناسب جگہ بھی نہیں ہے، آپ کو چائے ٹھنڈا پوچھنے کے لیے بھی اس کے پاس وسائل نہیں ہے، لیکن آپ کو جانا ہوگا۔ اور میں ان کی بات مان کے چلا گیا، اور یہ اس کے اور میرے اور سہیل صاحب کے درمیان ہے جو بھی تھا، لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ ایک ساتھی جس کو اپنا جو ہے پوری دنیا جانتی ہے، لیکن وہ گمنام زندگی بسر کرنے والوں کے گھر جو ہے مجھے لے کے مجھے ذریعہ بنایا۔ اور یہ کامران ابرار جو ہے، میں ان کے گھر چائے پینے گیا تو وہاں پر انہوں نے بلایا اور انہوں نے کہا جی کہ اس بچے کی خواہش ہے کہ اس کو اپنا جو ہے وہ آپ تقریب رونمائی پہ جو ہے وہ آئیں۔ تو میں نے کہا کہ اس کی خواہش ہے، ارب پتی کھرب پتی جو ہے وہ بڑے بڑے محلوں میں جو ہے فنکشن کرتے ہیں، تو ایک عام آدمی جو ہے اگر اس کی خوشی میرے آنے سے ہوتی ہے تو مجھے دس میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے اندازہ ہے کہ سب گرم موسم میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اکثر ہم ٹھنڈی ٹھنڈی گاڑیوں میں جب دیکھتے ہیں بس اسٹیشنز پر عورتیں، بچے، بوڑھے جو ہیں چلچلاتی دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں اور کسی نہ کسی ٹرانسپورٹ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور کئی نظریں جو ہیں وہ درد دل رکھتی ہیں، کئی نظریں جو ہیں وہ عجیب طریقے سے دیکھتی ہیں، اور ہم دھول اڑاتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جہاں پر ہم کھڑے ہیں، جہاں پر آج پاکستان کے سامنے پہاڑ جیسے چیلنجز ہیں، صرف احساس کی کمی ہے کہ شاید عام لوگوں کے لیے بھی سوچنا ہے۔ ایک عام آدمی کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور وہ منصوبہ انشاءاللہ نومبر اینڈ میں مکمل ہو جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ اگر مسلم لیگ نون کی حکومت نہ صرف لاہور میں بلکہ فیصل آباد میں اور ملتان میں بھی ہم اپنا جو ہے ٹرانسپورٹیشن کا نظام بنا رہے ہیں، اور تقریباً 1000 بسیں جو ہے وہ پائپ لائن میں ہیں، تو یہ حکمران آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو چلچلاتی دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں، جن کا پسینہ نکلتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں انتظار کرتے ہیں، ان کے لیے اگر ہمیشہ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے اور ٹھنڈی بس میں سروس اپنا ٹھنڈی بس میں سفر کریں، تو میرا خیال ہے کہ یہ خدمت خلق ہے۔ میں ایک بات آپ کو ضرور کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، میں بطور سیاستدان آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کئی مرتبہ زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے آگے
سجدہ ریز ہو کے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے وہ کچھ دیا جس کا میں نے سوچا. اور آج حمزہ شہباز شریف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے خاندان میں 25 سے 30 سال سے سیاست ہے. 2 وزارت عظمیٰ کے دور آئے چلے گئے, 2 وزارت اعلیٰ کے دور آئے چلے گئے. میرے والد 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ بنے. میں نے اقتدار آتے بھی دیکھا, جاتے بھی دیکھا. اٹک کے قلعوں میں اپنے بزرگوں کو دن رات گزارتے بھی دیکھا. 8 سالہ جلا وطنی میں 8 سال ماں باپ کے بغیر یہاں پہ گزارے. تو مجھ سے اگر آج کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ حمزہ شہباز شریف تم کس بات کی خواہش رکھتے ہو, تو میں آپ کو اور اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ آج اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے سیاستدان نہیں بننا. مجھے کیا نہیں بننا؟ سیاستدان نہیں بننا. مجھے آپ کی دعاؤں سے ایک اچھا انسان بننا ہے اور پاکستان کا سچا سپاہی بننا ہے ان بزرگوں اور بہنوں کے ساتھ مل کر ایسا کچھ کر جائے کہ یہ مایوسیوں کے بادل جو ہر کونے میں چھائے ہوئے ہیں, یہ پریشانیاں, آج 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, نوجوانوں کے پاس روزگار نہیں ہے, اور آج زخموں پہ نمک چھڑکا جاتا ہے جب ہم روز کرپشن کے اسکینڈل اربوں کروڑوں کے دیکھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے کہ جس پاکستان نے ہمیں آزادی عطا کی, آزاد گھومتے پھرتے ہیں, آج اس پاکستان کو بچانا ہے, اس امید کی شمع کو دوبارہ روشن کرنا ہے. اور انشاءاللہ جب نیک نیتی سے ہم سب مل کر چلیں گے, جب حمزہ شہباز یہ سمجھے گا کہ اس میں میرا سیاسی فائدہ ہے, میرا مالی فائدہ ہے کہ نہیں ہے, ہم نے چلنا ہے کیونکہ پاکستان کا فائدہ ہے, تو پاکستان کا آزاد ان کا خوشحال پاکستان بنے گا انشاءاللہ. اور میں اپنی پارٹی کی طرف سے آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طرح 16 مارچ کو لانگ مارچ کی تھی, لوگ ہنستے تھے کیسے جج بحال ہوں گے. میاں نواز شریف کو جب گھر سے نکلے تو فون آئے کہ آپ گھر سے نہ نکلیں, آپ کی جان کو خطرہ ہے. میاں نواز شریف نے کہا کہ نہیں, ایک طرف قوم سے کیا وہ وعدہ ہے, ایک طرف جان کو خطرہ ہے, میں قوم سے کیا وہ وعدہ نبھاؤں گا. نکلے اور اللہ نے عدلیہ کو بحال کیا. آج وقت ہے کہ ہم نے پاکستان کی گرتی ہوئی ساکھ کو اقوام عالم میں بحال کرنا ہے. ان ماؤں کے خوابوں کو سچا کرنا ہے جنہوں نے روکھی سوکھی کھا کر اپنے بچوں کو تعلیم دلوائی, لیکن آج جب ان کا بچہ مایوس گھر لوٹتا ہے اس ماں کے کلیجے پہ کیا گزرتی ہم سب جانتے ہیں. آج حالات جو ہیں ہر گھر میں, چاہے وہ صاحب حیثیت ہے, چاہے وہ ریڑھی والا ہے, چاہے مزدور ہے, سب پریشان ہیں. اور ان پریشانیوں کا حل یہی ہے کہ نا امیدی کو ہم نے اس سے جنگ لڑنی ہے. حمزہ شہباز جنگ جیتتا ہے نہ جیتتا ہے پرواہ نہیں ہے, پاکستان کی جنگ لڑنی ہے, اور پاکستان کی جنگ جو ہے جیت ہمارا مقدر بنے گی. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو خیالات ہیں ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مجھے آپ کی ضرورت ہے. آپ میرا ساتھ دیں گے تو پاکستان بنے گا, اور مجھے پتہ نہیں میرے ایمان کی حد تک مجھے یقین ہے کہ وہ دن آئے گا جب ہم اپنی زندگیوں میں اس پاکستان کو دوبارہ سے خوشحالی کی منزل طے کرتا ہوا دیکھیں گے. پاکستان